السلام علیکم دوستو، گلشن اسلام میں جتنے بھی پھول ہیں سب کی اپنی اپنی مہک اور تاثیر ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان پھولوں کی مہک سے اپنی دنیا اور آخرت کو معطر کرتے رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جس عظیم ہستی کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے وہ ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس کائنات کے عظیم اور افضل ترین لوگوں میں سے ایک ہستی کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ میری مراد ہے جامع القرآن، ذو النورین، داماد مصطفیٰ، شہید مظلوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی کے قریب مکہ مکرمہ میں قریش کے معزز خاندان بنو امیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ پیشے کے اعتبار سے تاجر تھے اور اپنی دیانتداری، سخاوت، نرم مزاجی اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مکہ میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر بھی آپ اسی حالت میں ہی رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست فرمائے۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ یہی وہ عثمان غنی ہیں جنہیں کئی دنوں تک نظر بند رکھا گیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، پانی اور ضروری اشیاء سے بھی محروم رکھا گیا۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو باغیوں کا ایک گروہ آپ کے گھر میں داخل ہوا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی کو اس وقت شہید کیا گیا جس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کبھی بھی اسلام کے ماننے والے متحد نہیں ہو پائے۔ آخری دم تک امت میں وحدت کو برقرار رکھنے پر قائم رہے اور اپنے حالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند ہستیوں میں سے ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ تحریک گاہیہ پاکستان کی طرف سے آج 18 ذوالحج کو یوم عثمان غنی منایا گیا۔ لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات سے آگاہ کیا گیا اور ان کے درجات میں بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ اس سلسلہ میں سارا دن لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام کیا گیا اور حضرت عثمان غنی کا ذکر خیر کیا گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ہمارے رول ماڈلز اور لیڈرز ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان لوگوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ جو قومیں بھول جاتی ہیں اویس اپنے بزرگوں کو، وہی تو علم کے میدان میں ناکام ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان ہستیوں کو یاد رکھا جائے اور ان کا ذکر خیر کیا جائے، اور حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ وہ خلفائے راشدین کے یوم وصال کو ملکی سطح پر منانے کے لیے کوئی لاہے عمل اختیار کریں اور خلفائے راشدین کے یوم وصال پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ بہت شکریہ۔